اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے شکر اور صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ بلائی کا معاملہ ہے، اور یہ صورتحال سوائے مومن کے کسی کے بھی حصے میں نہیں آتی۔ اگر اسے کوئی فراغی یا آسانی میسر ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت یا تنگی آ پڑتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتری اور خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ جہاں حدیث نقل کی گئی ہے وہ اس بات سے شروع ہوتی ہے کہ جو مرد مومن ہو وہ کیا خوب ہی آدمی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ الفاظ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی اچھائی، فراغی، کوئی آسانی، کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بڑی بلائی کا سبب ہوتا ہے، اور اگر کوئی تکلیف یا مصیبت پڑتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اور یہ معاملہ بھی اس کے لیے بڑی بلائی اور خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کی اس بنیاد کا ایک ایسا بتایا گیا ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اور آپ کی تعلیمات کے مطابق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی اور اس طرح کریں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور اللہ کی بندگی کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس بات پر یقین رکھیں کہ اس دنیا کے اندر سارے اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے یا اس سے روک لیا جاتا ہے، جو اس کو اچھائی پہنچاتی ہے یا بھلائی پہنچاتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم، اس کی مشقت اور اس کی اجازت سے ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، جو سوال کرنا ہے اس سے کرو، اور جو مدد طلب کرنی ہے اس سے طلب کرو، اس لیے کہ ساری مخلوق اور مخلوق کے معنی ہیں کہ خالق کے علاوہ ہر چیز اگر سب مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اور نقصان پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صفحے خشک ہو چکے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشقت، اس کا حکم، اس کا ارادہ وہی سب سے غالب امر اور سب سے زیادہ کار فرا اور قوت ہے۔ یہ حدیث بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ تم سب بھوکے ہو اور میں تم کو کھانا کھلاتا ہوں، تم سب پیاسے ہو اور میں تم کو پانی پلاتا ہوں، تم سب بے لباس ہو اور میں تم لوگوں کو لباس پہناتا ہوں، اور تم سب خطائیں کرتے ہو اور میں تم کو معاف کرتا ہوں۔ کھانا مجھ سے مانگو، پینا مجھ سے طلب کرو، لباس مجھ سے مانگو، غلطیاں کرو تو بخشش و مغفرت مجھ سے طلب کرو، اور میں تم کو اگر سب کچھ بھی مانگ لو، ساری کی ساری مخلوق جمع ہو جائے اور سارے سے سارے اور زیادہ سے زیادہ جو کچھ وہ مانگ سکتی ہے وہ مانگ لے، تب بھی میری ملکیت اور خزانوں کے اندر اس سے زیادہ کمی نہیں ہوتی کہ ایک مچھر اپنا ایک پیر پانی میں ڈال کر نکال لے، یا کوئی سوئی کسی عظیم النشان سمندر میں ڈبو کر نکال لی جائے، یعنی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ میرے کام تو ایسے ہیں کہ میں کہتا ہوں کن تو وہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کسی مادی وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر اس بات کا حکم ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی ہو اور اطاعت اسی کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسی تعلق کے دو پہلو صبر اور شکر کے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو ہم کو دنیا کے اندر جو حالات بھی پیش آتے ہیں وہ ان دو میں سے کسی ایک حالت سے خالی نہیں ہوتے۔ دو ہی قسم کے معاملات پیش آتے ہیں، ایک وہ جو ہم کو پسند آئیں، جن سے ہم کو کچھ ملے، جن سے ہم خوش ہوں، جن سے ہم کو فراغی اور وسعت نصیب ہو۔ دوسرے معاملات جو ہم کو ناگوار ہوں، جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہوں، جن سے ہم کو کوئی تکلیف پہنچے،
کوئی بھی زندگی کا معاملہ ان دو حالات سے خالی نہیں ہوتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کوئی معاملہ بھی خیر سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر وہ معاملہ پیش ہو جو اسے پسند آئے، جس میں اسے کچھ نصیب ہوتا ہے یا کچھ ملتا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ ایسا رکھا ہوا ہے کہ وہ بڑا اجر اور ثواب حاصل کرتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بڑی نعمتیں سمیٹ سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مشکل پڑے یا کوئی مصیبت پڑے، کوئی تنگی پیش آئے، تو یہ معاملہ بھی اس کا خیر اور بھلائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اس میں اگر وہ صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر و ثواب سمیٹتا ہے اور اس کے خزانے اور اس کو بخشے جاتے ہیں۔ مومن کا تو سارا معاملہ بڑا عجیب ہے، وہ سارے کا سارا بھلائی کا اور خیر کا معاملہ ہے۔ شکر اور صبر یہ ذہن کی، عمل کی اور دل کی دو کیفیت ہیں۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگی ان بے شمار مصائب اور آلام اور مشکلات سے پاک ہو سکتی ہے جس کا وہ شکار ہیں۔ شکر کے معنی میں سب سے پہلے یہ احساس ہے کہ جو بھی ملنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنا ہے۔ ہر چیز اس کی عطا کی ہوئی ہے جس سے مل رہا ہے۔ اس کے آگے شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کا زبان سے اظہار ہو اور اس کی نعمت کا اس طرح استعمال ہو جو اس کی پسند کے مطابق ہو۔ یہ تین باتیں شکر کے اندر شامل ہیں۔ سارے دین کی بنیاد یہی شکر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کا آغاز حمد کے کلمے سے کیا۔ فرمایا الحمدللہ۔ الحمدللہ کا کلمہ تو ایسا ہے کہ ساری میزان کو بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شکر کا تعلق پوری زندگی میں قائم ہونا چاہیے۔ یہ تعلق ایک زندہ اور ہمہ وقتی تعلق ہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی معاملہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ پر اللہ تعالیٰ کے انعامات نہ ہو رہے ہوں۔ یہ سانس بھی جو ہر لمحہ اندر جانا اور باہر آتا ہے اللہ کا انعام ہے۔ اس نے جسم کے اندر وہ مشین رکھی ہے جو باہر سے سانس لے سکے اور اندر خون صاف کر کے گندی سانس باہر پھینک سکے۔ اگر وہ صحیح کام کر رہی ہے تو یہ اس کا انعام ہے۔ اگر اس نے بغیر مانگے چاروں طرف ہوا کا نظام پیدا کر دیا ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے تو یہ اس کا انعام ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر سانس جو اندر جاتا ہے اور ہر سانس جو باہر آتا ہے، اس سے آدمی پر شکر کی کیفیت، شکر کا اظہار، شکر کا جذبہ اور شکر کا عمل واجب ہو جاتا ہے۔ سانس زندگی میں کسی وقت بھی نہیں رکتا، اس لیے کہ اگر سانس رک جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس کی بے شمار نعمتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ہے، سورۃ الابراہیم آیت نمبر 34، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں کسی نہ کسی حال میں ہم کو پہنچتی رہتی ہیں، لیکن یہ نعمتیں اتنی عام ہوتی ہیں کہ ان کا شعور اور احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جو چیز ہر لمحہ مل رہی ہو، بغیر مانگے مل رہی ہو، بغیر کوشش کے مل رہی ہو، بغیر سوال کے مل رہی ہو، تو بالآخر یہ احساس دل سے رخصت ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی بڑی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ حالانکہ ان میں سے ایک چیز بھی آدمی سے چھین جائے تو پھر وہ جس طرح اس کے لیے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنی مصیبت پر شکوے کرتا ہے، اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آنکھ میں اگر کھٹک پیدا ہو جائے تو آدمی کو چین نہیں آتا۔ جسم سے کہیں دور ہو جائے تو آدمی کبھی اس کربٹ نہیں بدل سکتا۔ کبھی اس کربٹ لیتا ہے تو اسے چین نہیں ملتا۔ کان میں خرابی ہو جائے تو بھی یہی حال ہوتا ہے۔ غذا کا وہ سلسلہ جو جاری ہے، رک جائے تو نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔ قید پڑ جائے، سیلاب آ جائے تو ہر کسی کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اس طرح دن اور رات کا نظام چل رہا ہے۔ اس کے فوائد
شمار نہیں کیے جا سکتے۔ جیسا کہ قرآن نے کہا ہے کہ رات ہی رہے دن نہ ہو، یا دن ہی رہے رات نہ آئے، تب دن رات کی قدر ہوگی۔ چونکہ یہ ساری چیزیں عام ہیں اور بغیر مانگے ملتی ہیں، صبح و شام ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کے نعمت ہونے کا احساس رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ خاص طور پر عنایت کرتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے بندوں پر اپنی نعمتوں کا احسان جکلایا ہے اور شمار کرایا ہے، لیکن ہم میں سے جو آدمی بھی آنکھیں بند کر کے پیدائش سے لے کر اب تک کی اپنی زندگی پر غور کرے گا تو وہ یہ محسوس کرے گا کہ اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے۔ وہ دیکھے گا کہ پیدائش سے لے کر اب تک کی زندگی جو گزر رہی ہے، اس میں بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اسے عنایت کی ہیں۔ ہر شخص اپنے اوپر ان ذاتی احساسات کا احساس رکھتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شعور رکھے گا تو ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرے گا۔ اس حدیث میں ایک اور خاص پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مومن کو جب بھی کوئی کشیدگی نصیب ہوتی ہے اور خوشی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اس پر شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور وہ اترتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ میرے دست اور بازو کی کمائی ہے، یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی تدبیر سے یہ غرض سلجھائی ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے معلوم تھا کہ اس میں اس طرح نفع ہوگا اس لیے مجھے یہ نفع ہوا ہے، میں نے اس وقت یہ پلاٹ خرید لیا تھا، کاروبار میں روپیہ لگا دیا تھا، مجھے اس وقت اپنے مرض کا یہ پتہ لگ گیا، میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ڈاکٹر نے دوا دے دی۔ ایک حقیقی مومن اس کے مادی اسباب تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جو بھی نعمت پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے، وہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے۔ لہذا شکر کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کا دل اس جذبے سے بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا ہاتھ ہر وقت اس کو سہارا دیتا ہے، اس کو سنبھال لیتا ہے، اس کو ہر چیز پہنچاتا ہے۔ شکر کا اظہار زبان سے بھی ہوتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کی حمد کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا عمل بھی شکر کے مطابق ہوتا ہے۔ شکر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی دل میں شکر کا اقرار کر لے، شکر اس کا بھی نام نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ فرمایا داؤد کے گھرانے والوں کا شکر کا عمل کرو تو ہمارا عمل بھی اس بات پر گواہ ہو کہ یہ نعمت خدا تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، وہ اس کی مرضی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف استعمال نہ ہو، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ اس کی نعمتیں ان طریقوں سے حاصل نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں اور جو ان کو ناپسند ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو فی الوقت اللہ کے شکر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں، میرے بندوں میں تھوڑے لوگ ہیں جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں، مجھے ہی کو اپنا معظم دینے والا سمجھتے ہیں اور میرے ہی آگے شکر کے ساتھ سجود ہوتے ہیں اور شکر کی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ ان کے دلوں میں شکر بھرا ہوا ہے، وہ شکر کا عمل بھی اختیار کرتے ہیں۔ شکر کی روشن زندگی کے لیے سہولت اور دل کے لیے سکون چین ہے۔ ایسی روشن اختیار کرنے والے ہر لمحہ خوشی میں گزارتا ہے، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائے۔ آپ خود ہی سوچیں کہ جو سمجھ رہا ہو کہ صبح و شام اللہ کے خزانے میرے گھر پر برس رہے ہیں، صبح و شام اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، خواہ وہ رشتہ داریوں ہوں، قربتیں ہوں، تجارت ہو، کاروبار ہو، صحت ہو، مرض کے بعد شفا یابی ہو۔ ایسے آدمی کے لیے ہر حال میں اطمینان و خوشی کا اور سکون کا معاملہ ہوتا ہے۔ یہ دل کے لیے بھی سکون کا سرچشمہ ہے۔
تعلیمات کے لیے بھی سکون کا سرچشمہ ہے۔ اس طرح ساری زندگی کا اطمینان اور سکون سے بھر جاتی ہے۔ پھر اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی ناگوار اور ناپسندیدہ حالت پیش آئے تو اس کو مصیبت پہنچے تو وہ صبر کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے اندر بھی بے پناہ اجر دے دیا ہے۔ یہ مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ صبر کے معنی روکنے کے ہیں۔ صبر کے معنی صرف یہ نہیں ہیں کہ آدمی رونا دھونا نہ کرے، بلکہ اس کے معنی ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک لے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ مصیبتوں کے موقع پر رونا دھونا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ سمجھنا کہ مصیبتیں کہیں اور سے آ گئی ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ صبر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی رونا دھونا نہ کرے، چیخنا چلانا نہ کرے، بلکہ اس کو امن جانب اللہ سمجھ کر صبر کا راستہ اختیار کرے۔ دو قسم کے حالات میں صبر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایک یہ کہ آدمی پر ایسی مصیبت پڑے جو اس کے بس میں نہ ہو، کسی کی موت ہو جائے، کوئی بچہ اللہ تعالیٰ واپس لے لے، چاہنے والا رخصت ہو جائے، کوئی مرض ہو جائے، کوئی مال کا نقصان ہو جائے، جسم کے کسی حصے پر چوٹ پڑ جائے اور اس کا نقصان ہو جائے۔ یہ چیزیں آدمی کے اختیار میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اس کے آزمائش اور تربیت کے قانون کے تحت یہ صورتیں پیش آتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے کہ زندگی کے اندر یہ رنج و غم و پریشانی کیوں ہے۔ عام طور پر اس کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا ملتا ہے؟ کیا اللہ کی قدرت میں یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ ان آزمائشوں کو ہم سے دور فرما دیتا یا ہم پر یہ نہ آتی؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنے اور ذہن نشین کرنے کی ہے کہ کسی مخلوق کے لیے یہ سوال کہ خالق کو کیا ملتا ہے اس کے دائرے سے باہر ہے، اس لیے کہ خالق کو ملنے یا نہ ملنے کا سوال مخلوق اپنے اوپر قیاس کر کے کرتی ہے۔ ہم معاملات کے بارے میں یوں سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا نفع ہوا اور یا کیا نقصان ہوا، کیا ملا کیا چھین گیا، لیکن خالق ان چیزوں سے بالکل دور ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خالق کے لیے مخلوق سوچے۔ مخلوق کی سوچ اور فکر محدود ہے اور خالق کی ذات لامحدود ہے۔ آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو یہ سوال کرنے کے بجائے کہ بندوں کو تکلیف پہنچا کر اس کو کیا ملتا ہے، سوال تو یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بیان فرما دیا ہے کہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اور نہ ہی رنج غم اور آرام مصائب ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں۔ وقت کا دریا بہتا رہتا ہے، مصیبت آدمی کو ہمیشہ کے لیے پکڑ کر نہیں بیٹھا سکتی۔ بالآخر موت ساری مصیبتوں کا خاتمہ کر دیتی ہے، اور نہ کوئی نعمت ایسی ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے اس کو پکڑ کر بیٹھ جائے۔ یہ تو اس لیے ہے کہ تم کو آزمائے کہ تم ان میں کون زیادہ نیک عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری پرورش کرے، تمہاری تربیت کرے، تمہیں آزمائے اور تم بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرو۔ یہ چند لمحات کی زندگی جو تمہیں ملی ہے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ جو نعمتیں تم کو ملی ہیں یہ بھی ختم ہونے والی ہیں۔ جو رنج و غم اور عالم پہنچا ہے یہ بھی مٹ جانے والا ہے۔ دنیا کے اندر وقت بہت سارے زخموں کو منڈول کر دیتا ہے، اور بالآخر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جو صبر کا راستہ اختیار کرے ان کے لیے ہم نے بے حساب اجر تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ رنج و غم مصیبت کے بارے میں یہ سوال اٹھانا بے معنی بات ہے، اس لیے کہ اس میں سے ہر چیز عارضی ہے، صرف اس لیے ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں اور تمہاری تربیت کریں، تمہیں خوشی پہنچائیں تو تم شکر کی روش اختیار کرو، اور غم پہنچائیں تو تم صبر کی روش اختیار کرو، اور یہ اس لیے ہے کہ تم حسن عمل کا راستہ اختیار کرو۔ اگر مصیبت نہ آئے تو انسان بالکل خود سر بے مارا اور بے لگام ہو جائے۔ نعمتوں کے بارے میں یہ شعور نہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی ہیں،
تو بھی آدمی کے کوئی لگام نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے ان دو چیزوں سے گھیر دیا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے اور مصیبتیں بھی ڈالتا ہے۔ نعمتوں پر آدمی اللہ کا شکر ادا کرے تو بے انتہا اور دیتا ہے۔ اگر تم شکر کرو اور ایمان کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے۔ دراصل صبر اور شکر وہ راستے ہیں جن کے اوپر آدمی کا دل، اس کا دماغ اور اس کا ذہن صحیح سمت میں قائم رہتا ہے۔ صبر کا ایک پہلو وہ ہے جو آدمی کے اختیار سے باہر ہے۔ جو مصیبتیں ہمارے اوپر پڑتی ہیں وہ ہماری اپنی لائی ہوئی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ لیکن صبر کا ایک پہلو وہ ہے جو آدمی کے اپنے اختیار میں ہے، یعنی یہ کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں اور ان چیزوں سے رک جائیں جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ صبر کے معنی اپنے مقام کے اوپر رک جانے والا اور جم جانے کے، اپنے آپ کو باندھ دینے کے اور ان راہوں سے روک لینے کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں۔ یہ ہمارے اختیار میں ہے، چاہیں تو اس کی فرمانبرداری کریں اور چاہیں تو اس کی نافرمانی کریں۔ اس کی فرمانبرداری کرنے کے لیے، نافرمانی سے بچنے کے لیے اپنے اوپر قابو رکھنے اور صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ صبر اور شکر کا ذکر اس لیے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے کہ دونوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شکر کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اور جب مصیبت پڑے تو سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ دونوں کے تعلق کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ آدمی کے اوپر نعمتیں نازل ہو رہی ہوں اور وہ ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچان جائے اور بھول نہ جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو غفلت میں پڑنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے نعمتوں کو اپنے دست و بازو کی کمائی سمجھنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ نعمتیں آدمی کو غافل کر دیتی ہیں، لاپرواہ کر دیتی ہیں اور سرکشی کے راستے پر نکال دیتی ہیں۔ اس سے بھی اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی صابر نہ ہو وہ شکر کے درجات بھی حاصل نہیں کر سکتا، جو صابر ہو وہی شکر کا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ شکر ہے جس کا درجہ صبر سے کم نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو دل کھول کر کھاتا پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کا مقام اس کے برابر ہے جو روزہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں آدمی کو اپنے اوپر قابو کی ضرورت ہے۔ آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوں تو وہ ان کو اللہ کی نعمتیں سمجھ کر استعمال کرے اور کھائے پیے، اس میں اس کا حق ادا کرے، اس کا دل بھی شکر ادا کرے، اس کی زبان بھی شکر ادا کرے، اس کا عمل بھی اللہ کے راستے سے نہ ہٹے۔ یہ شکر ہے۔ جو کھاتا ہے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، شکر کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کا درجہ بھی اتنا ہی بلند ہے جتنا اس کا بھوکے پیاسے رہنے کا درجہ ہے۔ اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے اور صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صبر کا بھی اصل درجہ یہ ہے کہ آدمی سمجھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر بہت رحم کرنے والا ہے، رب العالمین ہے، رحیم اور غفور الرحیم ہے۔ مومنین کے حق میں تو وہ خاص طور پر رحم کرنے والا ہے۔ مومنین کے حق میں تو وہ مسلسل رحم کا برتاؤ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت بھی پہنچتی ہے تو اس میں خیر کا سماں ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مومن کا تو سارا معاملہ بھلائی اور خیر کا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نعمت پہنچتی ہے، دروازے کھلتے ہیں، فراغی نصیب ہوتی ہے تو بھلائی کا معاملہ ہے، اس لیے کہ وہ شکر ادا کر کے بے شمار اجر کماتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بھی یہ بھلائی کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اجر کماتا ہے۔ بال بچے اگر فوت ہو جاتے ہیں آدمی صبر کرتا ہے، آخرت میں بڑے ذخیرے اور خزانے اس کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ مومن کو کوئی کانٹا چبھتا ہے، کوئی درد ہوتا ہے، کوئی چیز اس کی گم ہو جاتی ہے،
کسی چیز کے بارے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے، کوئی چیز وہ کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ میں اس کو تلاش کروں، اگر اللہ سے اس کے دل کا تعلق قائم رہے، یہ بھی اس کے لیے اجر کا ثواب ہے، اور گناہ مٹائے جاتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز گم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے خیر کا سامان رکھ دیا ہے۔ مومن کی زندگی اس طرح خیر سے بھری ہوئی ہے کہ خیر سے گھیری ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ملتی ہے۔ مصیبت کو مصیبت سمجھ کر جھیلنے کی روش میں صحیح ہے، آدمی سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت پڑی ہے، اس میں رونا دھونا کرنے کی بجائے صبر سے کام لے، لیکن اس پر اللہ کا شکر بھی کرنا بھی صبر کا ایک درجہ ہے کہ نعمت پر ہی نہیں بلکہ مصیبت پر بھی شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے میری تربیت کا سامان کیا ہے، میں اس سے غافل ہو سکتا تھا لیکن اس نے میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیا، اور اس ذریعے سے اس نے مجھے صبر کرنے کا بے انتہا اجر دیا، اور سب سے بڑا اجر یہ ہے کہ اس ذریعے سے مجھے اس کا ساتھ، اس کی صحبت اور اس کی رفاقت مل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ایک بدو ان کے پاس آیا۔ عرب کے صحرا کا رہنے والا بدو پڑھا لکھا یا عالم آدمی نہیں تھا، اس نے آ کر ان کے سامنے ایک شعر پڑھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے تھے کہ مجھ سے میرے باپ کی وفات پر کسی نے اس سے بہتر الفاظ میں تعزیت نہیں کی۔ اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ عباس جس کے پاس گئے ہیں وہ تم سے بہت بہتر ہے، یعنی اللہ کے پاس گئے ہیں، اللہ کا اجر، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ تمہاری دنیا کی زندگی کے ساتھ سے بہت بہتر ہے، اور اگر تم صبر کرو تو تمہیں اس کا ساتھ نصیب ہوگا، وہ عباس سے بہتر ہے، تمہیں اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اگر اللہ ہمیشہ ساتھ ہے، اس کا ہاتھ سب کچھ دے رہا ہے، اس سے سب کچھ مل رہا ہے، تو نعمت پر بھی اس کا شکر ہے اور مصیبت پر بھی اس کا شکر ہے۔ عطائے دوست لفائے دوست، دوست سے جب بھی کچھ ملے گا، دوست سے ملاقات ہوگی، سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایمان کی مٹھاس اس میں ہے کہ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہو۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ جس آدمی کا محبوب ہے، اس سے اگر تکلیف ہی پہنچے تو وہ اس پر راضی برضا رہے۔ خوشی پر شکر اور تکلیف پر صبر، زندگی اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں صحیح مسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس کا سارا معاملہ بھلائی کا معاملہ ہے، اور یہ صورتحال سوائے مومن کے کسی کے بھی حصے میں نہیں آتی۔ اگر اسے کوئی فراغی یا آسانی میسر ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر کا معاملہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت یا تنگی آ پڑتی ہے تو وہ بھی اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتری اور خیر کا معاملہ ہوتا ہے۔